کا نام کیا ہے بیٹے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ سہران. مہر کیا ہے؟ 50,000. یہ کیا شروع کیا؟ کوئی خاص پروگرام؟ وہی بہت ہے رسوائی کے لیے اور گناہ گار ہونے کے لیے جو انتظام کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ارے بھائی نکاح ہو رہا ہے، بھائی تمہیں کچھ کہا تھوڑی جا رہا ہے. عظمیٰ پروین بنت محمد ارشد صاحب کا نکاح آپ سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں نے کیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. دعا کر لیں، دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا. اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے، گناہگار بندے اور بندیاں ہم جمع ہیں مدرسے کے جلسے میں. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں اور ہم معافی کم مانگتے ہیں، توبہ کم کرتے ہیں. اے اللہ اس وقت ہم جمع ہیں، اچھا موقع ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. سب لوگ دلوں میں توبہ کی نیت کریں، اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کریں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عہد کریں. اے اللہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال کر ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نفس و شیطان کا دباؤ آسانی سے مان لیتے ہیں. اے اللہ آپ کی مدد چاہیے ہمیں گناہ چھوڑنے کے لیے. گناہوں نے ہمارا بڑا نقصان کر دیا. اے اللہ قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں. آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، دیگر اعضاء کے گناہ. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کی مدد و حفاظت کے بغیر تو ہم ایک قدم چل بھی نہیں سکتے، گناہوں سے بچ نہیں سکتے. اے اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع پر اور جن جن لوگوں نے بھی یہاں شرکت کی ہے سب پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ پوری بستی پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے.
اللہ یہاں جو بیانات ہوئے صبح سے اب تک اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم، بیانات کرنے اور سننے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی توفیق دے دیجئے۔ زندگی بدلے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں پتا ہے اگر ہمارا بلاوا ابھی آ جائے، ہمارا حال ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے، اللہ اچانک موت سے بچائے رکھیے۔ اللہ موت سے پہلے سچی توبہ ضرور نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ توبہ کے بغیر اگر چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے دنیا کی پریشانیاں برداشت نہیں ہوتی، ہم سے تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم تو آسانیاں دنیا کے اندر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ اس عذاب علیم کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اے رب اپنے کمزور بندوں پہ رحم فرما دیجئے۔ ہمیں پتہ ہے آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری نالائقیاں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر ظلم کا ہم اپنے اوپر ان کے ذریعے ظلم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے اور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ سچی توبہ، پکی توبہ، توبہ نصوح نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ جو گھر والے یا متعلقین یا رشتہ دار یا مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ دے دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے۔ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے گھر دے دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ جن کا روزگار لگا ہوا ہے اس میں خیر و برکت فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے۔ جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے اسے نیک وکار بنا دیجئے۔ جن کو بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے۔ اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں یا بیٹے بے شادی کے ہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے۔ اولاد کی گستاخی سے ہمیں بچائے رکھیے، اولاد کے غموں سے ہمیں بچائے رکھیے، اولاد کی خوشیاں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے اور ہماری اولادوں کے لیے بھی اور نسلوں کے لیے بھی دین پر استقامت اور وسعت رزق مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، علماء و مشائخ میں جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دیجئے، اور بھی ہمارے جو جاننے والے قریب میں گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ جو موجود ہیں ہمارے بڑے ان کا سایہ عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اور عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اپنی شریعت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہاں پڑھنے والی ہر بچی کو متقی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ مدرسے کی ضروریات آسانی سے پوری فرما دیجئے۔ مدرسے کے ذمہ داروں کو اللہ قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مقبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق چلانا آسان فرما دیجئے، اور اللہ شر سے اور نظر بد سے اور سازشوں کے اثرات سے اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر شعار دین کی اور دین کے ہر کام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے اور ہمارے متعلقین کے اور ساری امت کے ایمان و عمل کی، عزت و آبرو کی، جان و مال کی، آل اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو خیر بنا دیجئے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات کو ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خیر بنا دیجئے۔ اے اللہ آسانیوں کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ مشکلات سے بچانے والا بنا دیجئے، مشکلات سے بچنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی جان و مال، عزت و آبرو کو محفوظ فرما دیجئے۔ شعائر کو، مدارس کو، مساجد کو محفوظ فرما دیجئے۔ دینی کاموں کو محفوظ فرما دیجئے۔
دین کے کام کرنے والوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں جس کسی کے دل میں بھی کوئی تمنا ہے، کوئی ضرورت سامنے ہے، اے اللہ آسانی سے پوری فرما دیجئے، قدم قدم پہ آسانیاں دے دیجئے، مشکلات سے ہمیں بچا لیجئے، ہمارے ہر سفر و حضر میں خیر و برکت فرما دیجئے اور ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے، کاموں میں آسانی فرما دیجئے، کام بنا دیجئے، بگڑنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ کاموں کے سلسلے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دیجئے۔ جتنے بھی علماء نے یہاں بیان کیا ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ جن حضرات نے اس جلسے کے لیے محنت کی اور خرچ کیا ان کو بھی ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اس جلسے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا اور دین پر مزید استقامت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سامعین، نماز کا انتظام مدرسہ مفتاح العلوم احمد خیل میں۔ میری درخواست ہے کہ مسافہ نہ کریں۔ میری سعادت ہے ویسے مسافہ، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے، مجھے تقاضا ہے اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ مسافہ نہ کریں۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چونکہ ابھی نماز میں نہیں ہوئی اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسہ احمد خیل مفتاح علوم میں نماز ادا کر لیں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اہل مدرسے کی جانب سے۔